السلام علیکم پیارے ناظرین، ایک بار پھر سے ہمارے چینل پہ خوش آمدید۔ پیارے ناظرین، ہم نے پچھلی ویڈیو پہ یہودیوں کے بارے میں جو کہا، ابھی تک جس نے پہلی ویڈیو نہیں دیکھی وہ جا کے پہلے ویڈیو دیکھے پھر دوسری ویڈیو دیکھیں۔ پیارے ناظرین، یہ پہلے ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ ہے، اور جس طرح جرمنی حکومت نے یہودیوں کو ان کا قتل عام کیا۔ تو پیارے ناظرین، ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ جس نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سب سے پہلے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ پیارے ناظرین، اڈولف ہٹلر نے کس طرح یہودیوں کو گیس چیمبر میں اکٹھا کر کے ان کو قتل کیا، ان کو موت کے گھاٹ اتارا۔ پیارے ناظرین، آئیے ہم کرتے ہیں اپنی ویڈیو شروع۔ تو پیارے ناظرین، جرمنی کی حکومت نے یہودیوں کے پاسپورٹ بھی ضبط کر لیے گئے تھے، اور اس کے بعد جو پاسپورٹ دیے گئے تھے کہ جس میں ایک ایسی مہر کو لگایا گیا تھا کہ جس کے ذریعے سے یہ پہچان کی جا سکے کہ یہ پاسپورٹ کسی عام جرمن کا نہیں بلکہ یہودیوں کا ہے۔ اتنا ہی نہیں دوستو، اب آہستہ آہستہ سارے یہودیوں سے سرکاری نوکریاں بھی چھین لی، اور ساتھ ہی ساتھ پرائیویٹ نوکریاں میں بھی ان کو کسی بھی اونچے درجے پر نہیں بیٹھنے دیا جا رہا تھا۔ اور پھر کچھ وقت کے بعد ہی ہٹلر نے نیا قانون بھی بنا دیا تھا، جس قانون کے تحت اب جرمنی میں رہنے والے ہر یہودی کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے کپڑوں پر ایک ایسا بیج لگائیں جس کی وجہ سے یہ پہچان ہو سکے کہ یہ انسان یہودی ہے۔ دوستو، صرف کپڑوں پر ہی نہیں بلکہ اب یہودیوں کے لیے ان کے گھر پر بھی بیج لگانا ضروری کر دیا گیا تھا، یعنی گھر کو بھی باہر سے ہی پہچان لیا جاتا تھا کہ یہ گھر کسی یہودی کا ہے۔ ان تمام چیزوں کی وجہ سے اب آہستہ آہستہ یہودیوں کا جرمنی میں رہنا بہت زیادہ مشکل ہو چکا تھا۔ آئے دن ان لوگوں کے اوپر حملے ہونا بھی تیز ہو گئے تھے۔ کبھی ان لوگوں کے گھروں کو جلا دیا جاتا تھا تو کبھی ان کی دکانوں کو جلا دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے کبھی کبھی بہت سارے یہودیوں کو اپنی جانیں بھی گنوانی پڑتی تھی۔ لیکن دوستو، خوف اور ڈر کا اصلی کھیل تو 1939 سے ہی شروع ہوا تھا، جب ہٹلر کی فوج نے سارے یہودیوں کو چن چن کر کیمپوں میں بھرنا شروع کر دیا تھا۔ دوستو، ہٹلر کی فوج کیمپوں میں نہ صرف یہودیوں کے اوپر ظلم و ستم کیا کرتی تھی بلکہ ان سے بہت سارا کام بھی لیا کرتی تھی، اور ان سارے کیمپوں میں سب سے بڑا اور سب سے مشہور کیمپ وہ تھا کہ جو پولینڈ دیش میں موجود تھا۔ یہی وہ کیمپ تھا جس میں لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا گیا تھا۔ دوستو، ہٹلر کی خفیہ ایجنسیز کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ پورے یورپ میں سے یہودیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر لایا کرتی تھی، جن کو بعد میں اس کے کیمپ میں ڈال دیا جاتا تھا۔ ہٹلر نے اپنے کیمپ میں بڑے بڑے ہال بھی بنوا رکھے تھے جن کو گیس چیمبر کے نام سے جانا جاتا تھا، یعنی ایسا ہال جو ہر طرف سے بند ہوا کرتا تھا۔ بہت سارے یہودیوں کو ایک بار میں ہی اس کے ہال کے اندر بند کر دیا جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد اس بند ہال میں یعنی گیس چیمبر میں زہریلی گیس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے اندر بند انسانوں کا دم گھٹ جایا کرتا تھا، اور ایک ہی بار میں ہزاروں یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا۔ اس طرح سے ہٹلر نے صرف اور صرف 4 سے 5 سال کے اندر ہی لگ بھگ 60 لاکھ سے بھی زیادہ یہودیوں کو قتل کر دیا تھا اور موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ دوستو، ہٹلر کی اس نفرت سے اور اس قتل عام سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں سے ہٹلر کتنی نفرت کرتا تھا، اور اس میں بہت سارے یہودی کیمپ کے اندر بھوک اور ٹھنڈک کی وجہ سے بھی مارے گئے تھے۔ حالانکہ دوستو، سیکنڈ ورلڈ وار یعنی دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر کو ہار کا سامنا بھی کرنا پڑا، جس کی وجہ سے ہٹلر نے خودکشی کر لی تھی، اور اس طرح ہٹلر اس دنیا سے در فانی ہو چکا تھا۔ اور پھر ہٹلر کی موت کے بعد پوری دنیا کی یہودیوں کی ہٹلر کی موت کے بعد پوری دنیا کے یہودیوں کی جان میں جان آ گئی تھی۔ دوستو، اس سارے ظلم و ستم کے بدلے میں ملی ہوئی ہمدردی کا ہی نتیجہ تھا کہ 1948 میں دنیا کے بہت سارے دیشوں نے پوری دنیا کے یہودیوں کو سپورٹ کرتے ہوئے انہیں اسرائیل کے نام سے ایک نیا ملک سونپ دیا تھا، جسے آج بھی ہم لوگ بخوبی دیکھ سکتے ہیں کس طرح وہ مسلمانوں فلسطینیوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں۔ ناظرین، جس کو ہماری ویڈیو اچھی لگی وہ لائک بھی کر دیں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔